آج بہت سالوں بعد رمضان میں شاپنگ کے لیے نکلے، وہ بھی فخر کی کچھ خریداری کرنی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا اس بار اس کی خریداری سکپ کر دوں، لیکن میں اور عامرہ بازار کے لیے نکلے۔ وجہ یہ تھی کہ جنوری میں فخر کی ننیہال میں کافی تقریبات تھیں۔ ماشاء اللہ اس کے ماموں کی شادی تھی، خالہ کی بیٹی، خالہ کے بیٹے اور کافی کزن اور ان کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم وہی کپڑے پہن لو، لیکن یہ کہاں مانے۔ اس نے کہا نہیں، ایک سوٹ تو میں لوں گا اور ایک مجھے جوتا دلوا دیں۔ خیر ہم رمضان میں افطار کے بعد، میں اکثر رمضان میں باہر نہیں جاتی، ہم بازار پہنچے۔ سب سے پہلے جوتوں کی دکان پر گئے۔ بہت دیکھ کر ڈھونڈ کر آخر اسے ایک سینڈل پسند آئی۔ میں نے کہا اچھا بھی تم اسے دیکھ لو، پہن کر اچھے سے دیکھ لینا، کلر دیکھ لو، کیونکہ اب وقت اتنا کم ہے، کوئی چیز ایکسچینج نہیں ہو پائے گی۔ خیر خدا خدا کر کر انہوں نے وہ جوتا پہنا، پہننے میں اچھا لگا۔ میں نے کہا بھئی پہن کر آپ اسے چیک کر کے دیکھ لو، چل کر دیکھ لو، گھر جا کے مت کہنا کہ جوتا مجھے چھوٹا ہے، یہ مجھے بڑا ہے، یہ میرا پاؤں کاٹ رہا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھے سے دیکھ کر اور پھر تم اسے لینا۔ میں نے کہا ویسے بھی آپ شادی پر تو خریداری کر چکے ہو، یہ غیر ضروری ہے۔ لیکن عامرہ کہنے لگی کہ دیکھو یہی عمر ہے، کل کو شادی ہو جائے گی، پھر تو یہ صرف اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا خیال ہی کہاں رکھتے ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں کہ میرے ابا نے کبھی اپنے لیے ایک رومال بھی خریدا ہو۔ بس امی ہی ان کے لیے شاپنگ کر دیا کرتی تھی اور بہت اہتمام سے کرتی تھی۔ چلیں جی، فخر نے جوتا پسند کیا، ہم نے قیمت ادا کی اور وہ جوتا لے کر ہم دکان سے باہر آئے۔ اوہو، فخر کو یاد آیا کہ میرے تو کالج کے جوتے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا فخر ابھی نہیں لو، اب مئی میں آپ کے ایگزام ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ پتہ ہے آپ کو مجھے جوتا پہننے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، جوتے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے۔ خیر میں نے کہا چلیں آپ کالج کے لیے بھی جوتا کوئی دیکھ لیں۔ میں نے کہا لیکن کلر ایسا لیجئے جو کالج میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ کہنے کا نہیں، بوائز کے لیے پرنسپل نے ہماری اتنی رعایت دی ہے کہ فرسٹ ایئرس کے بوائز اور سیکنڈ ایئر کی آپ جاگرز جو ہیں پہن سکتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن تب بھی آپ وائٹ یا بلیک ہی لیں، خیال رکھو آپ کی رعایت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ بہرحال انہوں نے ایک جگہ سے یہ جوتے پسند کیے۔ میں نے کہا بھئی آپ اسے اچھے سے پہن کر دیکھ لو، پسند کر لو۔ انہوں نے جناب یہ جوتے پسند کیے۔ ہم نے دکان والے کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ بڑی محنت کرتے ہیں، آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، جوتے پہنا پہنا کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے آپ کو 10 جوتے دکھاتے ہیں۔ بھئی ان کا ضرور شکریہ ادا کیا کریں۔ عامرہ نے کہا میں تو بازار آئی اس لیے تھی کہ مجھے کچھ اپنے کراکری خریدنی ہے، کچھ برتن ہیں، یہ چائے کے لیے چھلنی ہے، ایک آج کل کوئی پتیلا آیا ہوا ہے کچھ کم ہائٹ والا وہ ہم نے پسند کیے۔ فرائی پین چاہیے تھا عامرہ کو، پرانا فرائی پین جل گیا تھا ہمارا۔ یہ آئل کے لیے چھوٹا ایک کنٹینر چاہیے تھا۔ اب مجھے تو کڑھائی بہت ضروری میرے لیے ضروری تھی، کیونکہ ہماری کڑھائی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ایک اماں کے جہیز کی ہے، وہ بہت بڑی ہے، وہ جو پیتل تانبے کی ہوا کرتی تھی۔ خیر عامرہ نے بہت بھاؤ تاؤ کیا، مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، ایک ایک پتیلا 4-4 ہزار کا تھا۔ ایک وقت میں تو 1 ہزار میں کئی پتیلے آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال عامرہ نے اپنی خریداری مکمل کی۔ اس نے یہ پتیلا خریدا، ایک پتیلا لے لیا اس نے، یہ جگ لیا چھوٹا کنٹینر آئل وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ ہمارے پاس اصل میں بڑا کنٹینر ہے، اسے اٹھانے رکھنے میں ذرا سی پرابلم ہو رہی تھی، بس وہ لیا اس نے۔ اس کے بعد اسے 1-2 چیزیں اور خریدنی تھی۔ اس کو یہ ہینڈی چاپر چاہیے تھا، لیکن من پسند نہیں ملا۔ پہلے 2 آئے تھے وہ خراب ہو گئے تھے۔ یہ فرائنگ پین لیا، کڑھائی یہ لی ہے، بہت اچھی اور بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ، اور کھانے پکانے میں بھی اس میں بہت مزہ آیا، کیونکہ ہم اسے کل لے کے آئے تھے، کل آتے ہی ہم نے اس کا افتتاح بھی کر لیا تھا۔ بازار میں آئے ماشاءاللہ اتنی رونق تھی، دل خوش ہو گیا۔ کووڈ کے بعد تو حالات بہت ہی خراب چل رہے تھے، لیکن اتنا دل خوش ہوا دیکھ کے کہ ہمارے شہر کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ خریداری میں مصروف تھا، کیونکہ عید بھی ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایسٹر بھی اسی موقع پر ہے، انہی دنوں میں ہے۔ بس پھر ہم نے جب خریداری مکمل کی، ہم اپنی پسندیدہ سواری رکشے میں بیٹھے اور ہم نے واپسی کا سفر
शुरू किया। रास्ते में थोड़ी सी आमरा ने इधर उधर वीडियो बनाई। हमें अपना वो वक्त याद आ गया जब हम इस जगह हर रोज़ आया करते थे। जी, ख़रीदारी के लिए नहीं। हम सदर आते थे और यहाँ से हम दूसरी बस लेकर कॉलेज जाया करते थे। हर रोज़ का हमारा रास्ता होता था। उस ज़माने में वैन और इन चीज़ों का भी कोई ज़्यादा रिवाज नहीं हुआ था। बस मैं रास्ते भर यही दुआएं करती आई, अल्लाह ताला हमारे शहर में अमन व अमान रखना, हमें दहशतगर्दी से निजात देना, हमें अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और हम में प्यार मोहब्बत रखना। हम में वो जो नफ़रत है, तासुब है, ये सब बातें ख़त्म हो जाएं। हमारा शहर आबाद रहे।